کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ سنتے آئے ہیں کہ رب سے مانگتے رہنا چاہیے، رب کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کبھی نہ کبھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور عطا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو کیا یہی معاملہ مرشد کے ساتھ اپنایا جا سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کے آداب بتا دیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے معاملات اور انسان کے معاملات کو ایک دوسرے پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ رب تعالی عظیم ترین ہے اور انسان کا کسی مقام پر کیوں نہ ہو، بہرحال رب کی تخلیق ہے، تو خالق اور مخلوق دونوں کے درجات کبھی یکساں نہیں ہو پاتے۔ خالق ہی رہتا ہے کہ وہ عظیم ترین ہے اور مخلوق اس کے مقابلے پر کم ترین۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے یہ فرمایا کہ کبھی نہ کبھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، رب کے معاملے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو، کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں اپنے رب سے خاطبی زبان میں ہی درخواست کروں اور وہ درخواست پوری نہ کرے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرا رب اتنا مہربان اور اتنا سخی ہے کہ اس کے در پر گیا ہوا سوالی کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ کبھی نہ کبھی، اس میں تو گمان کچھ اور ہے رب کے بارے میں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رب کا دروازہ نوک کریں، جواب نہ ملے وہاں سے اور جھولی بھر کے نہ بھیجا جائے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ ہم جب بھی رب سے کچھ مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب بہت دیالو ہے اور وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں، وہ مجھے عطا فرما دے گا۔ اور اسی لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ رب کے ساتھ اپنے الفاظ ذرا محتاط رکھیے۔ ہم لوگ اپنی عقل کے مطابق، اپنی عقل کے ذریعے سے جس چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ بڑے ان کوالیفائنگ طریقے سے رب سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ مجھے یہ جاب دے دے، یا اللہ مجھے یہ ترقی دے دے، جبکہ ہماری عقل ناقص ہے اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آنے والا کل میرے لیے کیا لے کر آئے گا، لیکن رب یہ سب جانتا ہے۔ تو اگر ہم رب کے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح سے کر لیں کہ یا باری تعالیٰ جو تو نے مجھے علم اور عقل عطا فرمائی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر ہو، لیکن تو بہتر جانتا ہے، تو اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہم نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے یہیں پر ایک عرض کی تھی کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ جب کوئی دعا قبول ہو جاتی تھی، پوری ہو جاتی تھی، تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، رد ہو جاتی تھی، تو بھی سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ تو پہلی بات تو سامنے کی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ سجدہ شکر اس لیے بجا لاتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اپنی رحمت کے صدقے ان کی دعا قبول فرما لی اور اسے پورا کر دیا۔ لیکن رد ہونے پر جو سجدہ شکر تھا، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یا باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی، تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں ایک ایسی دعا مانگ رہا تھا جو میرے حق میں نقصان دہ تھی، اور تو نے مہربانی فرما کے مجھے اس نقصان سے بچا لیا اور میری وہ دعا رد کر دی۔ تو یہ عالم تھا اس ہستی کا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اس قدر علم رکھنے کے باوجود یہ رویہ تھا۔ تو ہم رب تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ہم تو بڑا اس کو ان کوالیفائنگ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جو میں نے سوچا وہ درست ہے، تو رب وہی کرے جو میں چاہ رہا ہوں۔ تو یہ آداب بندگی کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ جو مالک ہے وہ غلام کے کہے پر عمل کرے۔ اس لیے ایسے دعاؤں سے اور دعا کے اس طریقے سے دور رہنا بہتر ہے۔ اب بات رہ گئی مرشد کی۔ مرشد کا معاملہ یہ ہے کہ مرشد یہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ رب نے اسے علم عطا فرمایا ہے کہ اس کا
शागिर्द जो उससे मांग रहा है उसके लिए वो तैयार अभी है भी या नहीं कि उसको रिसीव कर सके। अगर 2.5 मन आटे की बोरी आप 8 साल बच्चे के सर पे रख दें तो बच्चे की टांगें टूट जाएंगी, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। अगर 2.5 मन की बोरी आप 14 साल बच्चे के सर पे रख दें तो वो भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर वही 8-9 साल के बच्चे के सर पर अगर 10 किलो की बोरी रख देंगे तो आसानी से उठा लेगा। 14 साल बच्चा 20 किलो 25 किलो की बोरी आसानी से उठा लेगा। तो जिस तरह माँ बाप ये फैसला करते हैं कि मेरा बेटा कितना बोझ उठा लेगा उतना उसके सर पे लाद दूं मैं, इसी तरह मुर्शद जब इल्म देता है अपने शागिर्द को तो वो ये जानता है कि मैं इसको क्या दे रहा हूं और इसकी कैपेसिटी क्या है। इल्म देना बहुत आसान है, लेकिन इल्म रिसीव करके उसको एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल काम है। लोग उनके मुर्शद उन्हें पहले दिन एक लफ्ज पढ़ने को बता देते हैं, वो 40-40 साल वही पढ़ते रहते हैं, पलट के जाते नहीं मुर्शद के पास ये पूछने कि साहब 40 साल से मैं ये पढ़े जा रहा हूं, कब तक पढ़ना है मुझे, कुछ और भी इसके अलावा भी देंगे या नहीं देंगे पढ़ने को। इसलिए कि मुर्शद ने पढ़ने को दिया है, जब उसमें कोई तब्दीली लानी होगी तो मुर्शद बेहतर जानता है, वो बता देंगे। तो आदमी अपना तो काम करता रहे। फिर दूसरी बात यह है कि ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जब हम मुर्शद साहब के पास जाते हैं ये पूछने कि साहब मुझे 6 महीने हो गए ये पढ़ते हुए, कुछ और मुझे पढ़ने को बताएंगे, तो दर हकीकत इनडायरेक्टली यार इम्प्लाइड सेंस में हम मुर्शद को 2 चीजें बता रहे हैं कि तुम लापरवाह हो मेरी तरफ से, तुम्हें मेरा जरा बराबर ख्याल नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास ऐसी विजडम ही नहीं कि तुम ये देख सको कि 6 महीने के बाद तुमने मुझे ये पढ़ने को देना है। ये वैसी खिलाफ अदब है। मुर्शद के साथ तो अदब का तकाजा ये है कि अगर उसने एक चीज दे दी उस पर अमल करते रहिए, और अगर नहीं दी तो भी हाजिरी देते रहिए, इस यकीन के साथ कि मेरा मुर्शद साहिब इल्म है, वो बेहतर जानता है कि किस वक्त उसने मुझे क्या अता करना है, तो वक्त आने पर मुझे दे देंगे मेरे मुर्शद साहब। अदब के कुछ तकाजे हैं। मुर्शद के मामले में बहुत इंसान को बाअदब रहना चाहिए कि अदब ही से सब कुछ मिलेगा। जो आदमी बाअदब नहीं है मुर्शद के मामले में, वो खो देता है सब।